بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعزیز سامعین، آج ہم آپ کے گوشو گزار کریں گے شداد لعین کا واقعہ قصص الانبیاء کی روشنی میں۔ اکثر مورخین نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس واسطے اہل تاریخ کے اس حال عجیب اور قصہ غریب کو تحریر کرتا ہوں کہ اہل ایمان کو اس احوال سے عبرت ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتوں پر یقین ہو۔ در حقیقت عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اس کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس کے انصاف کی تحریر کرتا ہوں تاکہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا، میں نے اس سے ایک قطع زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا، وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانہ کو ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لیے میں بہت ہیلا و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری لا اولادی سے برباد ہوئی؟ وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو اور بموجب حصے کے ہر ایک کو تقسیم کرو۔ ایسے انصاف سے ان کا قضیہ طے ہے اور اس نے اپنے تیز دنیا میں چمک کا نام کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا اور حضرت ہود علیہ السلام نے کس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا، اگر میں تمہارے دین کو قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جاودانی عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی مروت فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائی جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھی، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا، اے ہود، تو مجھے بہشت کی طمع دلاتا ہے اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اس دنیا میں اس کے مثل بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمہ کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں اور وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے، اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان نشیب و فراز ہو اس کی اطلاع مجھے دو، اس جگہ میں بہشت بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جوہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہا کہ جتنے قسم کے بھی مشک و عنبر ہاتھ آئیں وہ سب کے سب مہم ساتھ آویں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے شداد کے زیر حکم 1000 ملک یا شہر تھے اور ہر ملک یا شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرلانگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر عمرہ کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کرے اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہو۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کرے۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیادیں بہشت کی رکھو۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیادیں درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنائی گئی، چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد لعین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر کو کی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد سے جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنایا نہیں۔ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا اور ان میں سلطنت تھی۔
تھی۔ ان میں عمارتیں اور وہ اونچے اونچے بنانے اور صفتیں اس بہشت کی یہ ہے کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے، اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سب سے جڑی تھی، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھی، اور میوے انواع اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر اور زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی تھی، اور بہشت کے دروازے پر 4 ویدان بنائے اور راس جار میوہ دار اس میں لگائے۔